अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बेअददा कुल्ले मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी बातचीत मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बाइख्तियार काकी क़ुद्दूस सिरहुल अज़ीज़ महरौली न्यू दिल्ली से हो रही है। आज की हमारी बातचीत का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ज़कात। इस्लाम के कहे जाने वाले 5 रुकन में से एक रुकन ज़कात माना जाता है। आज हम उसे कुरान की अलग अलग आयतों के हिसाब से उसके सही मानने जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। उन 2 चीज़ों का ये ग़ुलाम खादिम तसव्वुफ़ बाद में ज़िक्र करेगा। सबसे पहले ये ग़ुलाम शुक्रिया अदा करता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का, उसका जो तमाम चीज़ों के होने की वजह हैं। शुक्रिया अदा करता है तमाम पेशवाओं का, तमाम रहबरों का। शुक्रिया अदा करता है जनाब सूफ़ी सरफराज साहब और जनाब जाहिद शेख साहब का। और फिर आखिर में जिसे कहा जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का। इसके बाद वो बातें 2 बातें जो हमें ज़कात टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें पहली बात यह है कि हम पहले ये समझें कि एक अपोजिट वर्ड होता है। हम पहले उससे, हालांकि ये ग़ुलाम इस बारे में बात कर चुका है, लेकिन चूँकि आज का टॉपिक बहुत नाजुक है और बिल्कुल अलग पहलू से है, इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको समझने के लिए हम उसे अच्छी तरह समझ लें। रात का उल्टा दिन, अंधेरे का उल्टा उजाला, ऐसे ही हर चीज़ का एक अपोजिट वर्ड होता है। अगर ये ग़ुलाम आपसे कहे कि जानने का उल्टा क्या होता है, तो अक्सर आम तौर पर जनरली एकदम आपके मुंह से निकलेगा ना जानना। जानने का अगर विलोम अपोजिट वर्ड पूछा जाए तो आपके मुंह से निकलेगा ना जानना, जो कि बिल्कुल गलत है। जानने का उल्टा ना जानना नहीं है, क्योंकि जिस बात को हम नहीं जानते उसे हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये जानने का अपोजिट वर्ड है। जो मैंने देखी नहीं, जो जानी नहीं, उसे मैं ये कैसे कह सकता हूँ? उसे तो मैं जानता ही नहीं। अगर दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, फ़िलॉसफी की दृष्टि से देखा जाए, फ़िलॉसफी की नज़र से देखा जाए, तो जानने का मायने किसी चीज़ का नॉलेज या अच्छी तरह देख लेना है, और जानने का अपोजिट वर्ड जो है वो ना जानना नहीं है, बल्कि गलत जानना है। जानने का विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड ना जानना नहीं, गलत जानना है। और हम बहुत कुछ गलत जानते हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि यही सही है। तो एक बात तो आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि जानने का
الٹا لفظ نہ جاننا نہیں بلکہ غلط جاننا ہے. کیوں؟ اور غلط جاننا جو ہے وہ جاننے کی یا صحیح جاننے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے, صحیح حقیقت جاننے کے لیے. ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اکثر لوگ تصوف کے بارے میں یا کوئی بھی حقیقت کتنی بھی دلیلوں کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ باقی کے سب لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہیں, اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بے وقوف ہیں. ان لوگوں کی سائیکولوجی کیا ہے؟ ان لوگوں کی سائیکولوجی یہ ہے, وہ یہ بھول جاتے ہیں قرآن کی اس آیت کو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے, چاہے ان کے باپ دادا سراسر غلط رہے ہوں تب بھی. یہ کلام اللہ کی آیت ہے. یعنی ریچول, بھیڑ تنتر, لوگوں کے ساتھ چلنے میں انڈیویڈول انسان کو سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے. بھئی یہ ہزاروں لوگ کر رہے ہیں تو یہ یار کچھ تو ان میں صحیح ہوگا. 1000 لوگ ہیں, 999, ایک آدمی سوچتا ہے 999 غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں, دوسرا آدمی سوچتا ہے 999 غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں, تیسرا سوچتا ہے 999 غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. اسی لیے بھیڑ کوئی بھی غلط کام کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی آدمی اپنے کو ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں بھیڑ کر رہی تھی, میں تو ساتھ تھا. چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی دنیاوی ویسا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, بھیڑ کے ساتھ رہنے میں لوگوں کو سیکیورٹی ہے. اور تصوف بھیڑ کے ساتھ رہنا نہیں ہے. تصوف سالک, طالب, سادھک, پرماتما کا کھوجی, معرفت کا طلبگار, باری تعالیٰ کے دیدار کی چاہت رکھنے والا, فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرنے والا, وہ ہمیشہ بھیڑ کے ساتھ نہیں چلتا, بھیڑ سے الگ رہتا ہے. اگر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو یہ خادم تصوف آپ سے گزارش کرے گا کہ آپ ایک ڈائری اور ایک پینسل یا پین اپنے پاس رکھ لیجئے, آگے کام آئے گی. آپ نوٹ کرتے جائیے گا, آپ کو آسانی رہے گی. ٹھیک, میں اب شروع کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ سورہ نمبر ہے 2 اور آیت نمبر ہے 43. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے صلاۃ کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو. صلاۃ کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو. زکوٰۃ ہمارے موجودہ دور میں, زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے موجودہ دور میں وہ 2.5% ایک طریقے سے مذہبی خرچہ ہے یا مذہبی ٹیکس ہے کہ جو ایک خاص اتنا سونا, اتنا چاندی یا اس کے اوپر جو ہوگا وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی.
اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کے الگ اصول ہیں, ظاہری علماؤں کے حساب سے الگ قانون ہیں کہ بھئی مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, بزنس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اتنا زر ایک سال میں رہنا چاہیے. کچھ ملک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر سیلری میں سے ہی 2.5% کاٹ لیا جاتا ہے. اب ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے, زکوٰۃ لفظ کے اوپر, اور اس کو زکوٰۃ لفظ کی حقیقت کیا ہے, یہ لفظ کہاں سے بنا ہے, کیسے سینکڑوں سالوں میں اسے بدلا گیا, کیسے کلام اللہ میں اس کا ترجمہ بدلا گیا, کیسے الگ الگ جگہ الگ الگ معنی اس کے بیان کیے گئے, اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر سورہ بقرہ میں ہے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 273. یہ جی تو جو نیک کام یا مذہبی طور پر جو خرچہ نکالا جاتا ہے, پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں. یہ آیت ہے میں نے 272 273. اس آیت نمبر 273 میں پڑھ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, وما تنفقوا من خیرا فلا نفسکم. یہاں تنفقوا کے معنی خرچ کرو گے, خرچ کرو گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 134. یہ تنفقوا نوٹ کر لیجئے گا آپ, کیونکہ آگے آپ بہت ناراض ہونے والے ہیں اس غلام سے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133. الذین ینفقون فی السراء, آیت نمبر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133. یہاں ہے الذین ینفقون, پہلا تھا خرچ کرو گے, تنفقو لفظ خرچ کرو گے. اب دیکھیے یہ لفظ آیا ہے ینفقون, خرچ کرنا. یہ سب الفاظوں کی جو جڑ ہے وہ چاہے ینفقون ہو چاہے تنفقو ہو, اس کی جو جڑ ہے اس کے اگر ہم بنیاد ڈھونڈتے ہیں تو وہ لفظ انفاق سے پیدا ہوا ہے. عربی زبان ایک رچ زبان ہے, اس میں اس اونچائی کے لیے الگ لفظ ہیں, اس اونچائی کے لیے الگ لفظ ہیں. ایک رچ ہے. کسی بھی زبان کی مہانتا, گریٹنس, اس کا بڑا ہونا اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ اس کی ووکیبلری, اس کا شبد کوش, اس میں کتنے الفاظ ہیں. تو عربی زبان کی روٹ, خرچ کرنے کی جو روٹ ہے, اس کا جو بیس ہے, بنیاد ہے چیریٹی, اچھے کاموں میں خرچ کرنا, نیک کاموں میں خرچ کرنا. اس کے لیے لفظ ہے انفاق. ٹھیک, اسی سے ینفق, انفق, منفق, یہ سب لفظ پیدا ہوئے, یعنی کہ یہ ایک گروپ کے الفاظ ہیں. ٹھیک, اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ پر, اور آپ تھوڑا سا زکوٰۃ نہ دی جا سکتی.
ना ज़कात ली जा सकती। ज़कात सिर्फ और सिर्फ अंदर जमा की जा सकती है, क्योंकि ज़कात लफ्ज़ के मायने 2.5% टैक्स, मजहबी टैक्स या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात आपको बहुत बेचैन करेगी कि हज़ारों लोग ज़कात देते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, ये क्या बक रहा है। थोड़ा तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए, ज़रा ठंडे दिल से। ज़रा जो सारे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के करने से वो चीज़ सही ही है ये साबित नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया अच्छी है या बुरी है, दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं, तो आप ही कहेंगे कि बुरे लोग ज़्यादा हैं। ये काम कि कोई काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये दलील नहीं है। सवाल ये है कि कुरान ज़कात के मायने क्या बता रहा है। सवाल ये है, और ज़कात के मायने क्या मशहूर किए गए हैं। सवाल ये है, ज़कात लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ ज़का से बना है, और ज़का लफ्ज़ के असली मायने हैं अंदर की पाकीज़गी, प्यूरिफिकेशन। इसलिए इस खादिम तसव्वुफ़ ने आपके सामने अर्ज़ किया कि ज़कात यानी अंदर की पाकीज़गी न दी जा सकती है, न ली जा सकती है, सिर्फ जमा की जा सकती है। आज तक हमें ज़ाहिरी तौर पर ज़कात लफ्ज़ के मायने ही गलत बताए गए, और ये इतनी गहरी साजिश है कि जो सैकड़ों सालों से चल रही है और बढ़ रही है। हम आगे कुरान की आयतों से और जनाब मोहतरम एडिड सफ़र का शुक्रिया अदा करते हुए और उनके अल्फाज जो मेंटल बॉन्डेज के नाम से यहाँ पर मौजूद हैं, उससे मदद लेते हुए कुरान में क्या मायने हैं उससे मदद लेते हुए हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आगे किस किस तरीके से कुरान की किस आयत में क्या बयान किया गया है। आक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, सूरह बकरा की आयत मैंने अभी आपके सामने अर्ज करी थी। ऑब्जर्व योर कमिटमेंट्स एंड कीप देम प्योर। यहां सलात के मायने भी बदल गए हैं। सलात के जो मायने आमतौर पर मशहूर किए गए हैं, यहाँ कुछ और हैं, हकीकी मायने उसके कुछ और हैं। इस बारे में हम आगे बात करते हैं। फ़िलहाल सिर्फ उस लफ्ज़ पे चलते हैं कि सलात कायम करो, ज़कात देते रहो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू में शामिल हो जाओ, यानी झुकने वालों के साथ झुकने में शामिल हो जाओ। फ़िलहाल हम उसी की बात करते हैं। तो यहाँ पहला सबूत आपके सामने ये आया, सूरह बकरा की आयत नंबर 8 या 9 अभी आपके सामने पढ़ी थी। वो थी सूरह नंबर बकरा, सूरह बकरा 2 की, हाँ ये सामने
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43. اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں. اس سے آگے میں کوشش کروں گا کہ بات کو کلیئر کرتا چلوں. زکوٰۃ ڈز ناٹ مین ریلیجیس تیتھے. زکوٰۃ کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی مذہبی انودان ٹیکس کوئی کمپلسری چیز ہے. زکوٰۃ کے یہ معنی نہیں ہے. زکوٰۃ کے معنی ہے اندر کی پاکی. یہ خیال رکھتے چلیے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس چیز کو کہ زکوٰۃ اندر کی پاکی کا نام ہے, اس کو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں. باقی کسی چیز میں ہم کیوں الجھیں؟ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم صرف قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے آگے چلتے ہیں. پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 اور جی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26. یہ تھوڑا غور کیجئے گا. یہاں کلیئر ہوگا جاننا, نہ جاننا, غلط جاننا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اب اس آیت کے معنی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہ ہو, جس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہ ہو, اس کے پیچھے مت چلو. اب اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا کیا ایڈٹ سفر صاحب نے؟ اٹ از رانگ ٹو بلیو. یہ غلط ہے اس بات پہ بھروسہ کرنا, سم تھنگ, کسی بھی چیز کو, وداؤٹ ویریفائنگ اٹ, جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے, پرمانت نہ ہو جائے کہیں سے, تب تک اندھوں کی طرح کسی بھی رسم کو ماننا اور اسے ادا کرنا, پورا کرنا, یہ سمجھداری نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک. بیئرنگ ان مائنڈ دیٹ اگنورینس از نو ایکسکیوز. اب یہ دوسرا پہلو ہے. کلام اللہ کی اور آیتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تھا یا مجھے غلط بتایا گیا, میں نہیں جانتا تھا, مجھے غلط بتایا گیا, میرے چاروں طرف کے لوگ غلط کر رہے تھے, تو یہ بیئرنگ ان مائنڈ دیٹ اگنورینس از نو ایکسکیوز, وہ مانا نہیں جائے گا, آخرت میں نہیں مانا جائے گا. وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار آور ڈیڈس ان دس ورلڈ. ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں جو ہم کر رہے ہیں. حشر کے دن, قیامت کے دن, آخرت کے دن, حساب کتاب کے دن, جو بھی ہے, اس دن یہ نہیں مانا جائے گا کہ جس سماج میں یہ ریچول چل رہے تھے تو میں اس لیے یہ کر رہا تھا, یا فلاں اللہ جی نے یہ کہا تھا, فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا. نہیں چلے گا. نہیں, نو ایکسکیوز. سوال یہ ہے کہ قرآن کو کیوں نہیں جانا اور قرآن کو صحیح کیوں نہیں جانا. اور جو لوگ قرآن کے ترجمے میں غلطی کر رہے ہیں, جان بوجھ کے سازش کر رہے ہیں, بس یہ غلام عقل سلیم کی دعا کرتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. سرونگ ماسٹرز ادر دین گاڈ از اے ویری سیریس آفینس اینڈ ایٹ اے ویری ڈیپ لیول وی نو اٹ. ٹھیک. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, سو دیٹ یو ول ناٹ سے آن دا ڈے آف ججمنٹ انڈیڈ وی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دس. یہ ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172. تاکہ
तुम क़यामत के दिन, ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे। कुरान इसलिए समझा रहा है कि फिर उस दिन, ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे। हमें खबर नहीं मिली, खबर मिल रही है आपको, खबर आपको मिल रही है। तो अभी ये बात हो रही थी कि बारी ताला के दरबार में इस एक्सक्यूज़ को कबूल नहीं किया जाएगा कि हमें गलत पता था या हम गलत जानते थे। इससे इस चीज़ का कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, जिससे हम ज़कात के, ज़का लफ्ज़ के और ज़का से ज़कात बना है, उसके हम कुछ मायने और समझ लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी रहे। ज़क्का वो पाक हुआ, ज़क्की वो पाक हो रहा है, तो ज़क्की ये सब लफ्ज़ अल्लाह की किताब कुरान में मौजूद हैं, इसलिए आपके सामने ये ग़ुलाम बयान कर रहा है। तो ज़क्की तुम पाक हुए, युज़क्कूना उन्होंने पाक किया, ला तुज़क्कू तुम अपने आप को पाक ना जताओ। या तज़क्का अपने आप को पाक करो, या ज़क्का अपने आप को पाक करो, ज़कियन सबसे ज़्यादा पाक, ज़कियतन मासूम, और अज़का सबसे ज़्यादा पाक। ज़कात लफ्ज़ की बुनियाद ज़का है। उस ग्रुप के जो अल्फाज हैं, उस ग्रुप के सारे अल्फाजों के मायने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक हमने इस बात को जाना, सुना, समझा। आगे हम कुछ और आयतें समझते चलते हैं। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 133। युनफिकूना खर्च के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। जिस बात का इस गुलाम ने जिक्र किया था आपके सामने, वो लफ्ज़ था अनफाक। उसकी तफसील आपके सामने बयान करता हूँ। This word anfaq is alien to all the innocent Muslims around the world. Very few of them have heard of this word in their life. There are religionists concealed this important word in the reading, and the ulama of the Arab priest assist in the deceit. They have substituted true charity with their corruption of the concept of zakat. The word zaka actually means to purify. zaka के असली मायने प्यूरिफाई करने के हैं, शुद्ध करने के हैं। Try
try substituting that meaning in the many verses where zakah appears to see how it reads continuously. ٹھیک, اب ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ ہے 18. آج آپ کا تھوڑا وقت لے گا یہ غلام, تاکہ ہم جو ہے باری تعالیٰ کے کتاب کے ذریعے ہم سمجھ سکیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ لفظ کی اصلی جڑ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے. ما زکا یزکی, تین سو 18. اچھا یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ذرا آیت سن لیجئے. یہ ہے سورہ نور, سورہ نمبر 24, آیت نمبر 21. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اب قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہوتا, لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. یعنی یزکی کا مقصد ہوا پاک کر دیتا ہے, ما زکا جو ہے وہ پاک نہ ہوتا. ٹھیک, اب اس کی ٹرانسلیشن ہے, او you who believes, do not follow the steps of the devil. If anyone follow the steps of the devil, he will advocate evil and wise. If it were not for the grace of God upon you and his mercy, nobody is purified ma zaka forever from any single one of you, and it is but God who purifies yuzakki whomever he will, and God is hearer knowledgeable. اچھا, ہم آگے کچھ اور معنی سمجھ لیتے ہیں عربی کے کچھ الفاظوں کے. ما نو باڈی, زکا پیور, منکم فرام امنگ آف یو, منادن فرام اینی سنگل ون, ابدن فار ایور, ولیکن اینڈ اٹ از, نالا بٹ گاڈ, یزکی پیوریفائز, من یشاء whomever he wills. The word zakah has no other meaning than pure. زکا لفظ جس سے زکوٰۃ بنا ہے وہ پاک ہونے, اندر سے پاک ہونے کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا. سورہ نمبر 79 آیت نمبر 17, باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ, بے شک وہ بہت بدگمان ہو گیا ہے, اور اس سے کہو حل لکا الا لا زکا. اب ہم اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں. 79-17, سورہ نمبر 79 آیت نمبر 17. فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے, پھر کہو
کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ اب پاک کے لیے یہاں لفظ ہے تزکا. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکا. زکات، زکا، تزکا، پاک. ٹھیک، یہ ہوا. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں آج آپ کا تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن چونکہ قیمتی بات ہے اس لیے اچھا رہے گا کہ آپ، اور مجھے امید ہے کہ آپ نوٹ کرتے جا رہے ہوں گے. قال انما انا رسول ربک لا هب لک غلما زکیا. یہاں آپ کو ایک سام بات اور بتاتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے نوٹ کر لیجئے گا. یہ تو شروعات ہے. قالا کہا، انما طرف سے ہوں میں، انا میں، رسول رب کا. ٹرانسلیشن ہے فرشتے نے کہا. اب اس آیت میں قالا انما انا رسول رب کا، اس آیت میں فرشتہ لفظ کہاں ہے؟ جو ٹرانسلیشن میں فرشتے نے کہا، آگے سمجھ لیجئے گا آپ. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ظاہری علماؤں نے لفظ ہے کہا میں رسول ہوں رب کا، رسول ہوں رب کا. ماں مریم کے پاس رسول آیا تھا، نہ کہ فرشتہ. آیت کہہ رہی ہے قالا انما انا رسول رب کا، کہا میں رسول ہوں رب کی طرف سے. کیا لکھا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں. فرشتہ یہاں لفظ ہی نہیں ہے. بدلنا قرآن کی تعلیم کو عربی سے اردو کرنے میں بدلنا. بہرحال آج کا ٹاپک تو زکوٰۃ ہے. اور آیا ہوں تم کو ایک پاک لڑکا عطا کرنے، لَأَهَبْ لَكَ غُلْمًا زَكِيًّا. آپ نے زکا لفظ سے ملتے جلتے جتنے بھی سارے لفظ سنے وہ سب پاکیزہ ہونا، پاک ہونا، پاک کرنا، پاک ہونا، پاک نہ جتاؤ، تو زکا یزکونا، یہ سب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہاں بھی زکیہ کا مطلب، زکیہ کا مقصد پاک ہونے سے ہے، نہ کہ 2.5% کسی زکوٰۃ سے اس کا کوئی مطلب ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بوتھ دونوں زکی اینڈ زکا مین پیور. چاہے لفظ زکی ہو یا زکا ہو، دونوں کے معنی پاک ہونے کے ہیں، شدھ ہونے کے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کر لینے کے ہیں. آگے جو لکھا گیا ہے وہ ہے زکا از ناٹ اباؤٹ منی. زکوٰۃ زکا سے بنا ہے، اور زکا جو ہے وہ پیسے کے بارے میں نہیں ہے. منی کین ناٹ بی کنیکٹڈ ٹو دا ورڈ زکا in the reading. It is obligatory duty of everyone to practice charity. یہ تو ہر کسی کا کام ہے کہ وہ دان کرے، چیریٹی کرے، یہ تو بات ہے. God does not all this zakah. God does not call this zakah. اللہ تعالیٰ اسے زکا نہیں پکارتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زکا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. علماؤں کے نزدیک ہے، کیونکہ ان کے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں، اس سے انہیں پیسے کی ضرورت رہتی ہے. انہیں اپنی تھاٹ پھیلانے کے لیے، آپ کے دماغوں پر حکومت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. انہیں ضرورت ہے زکوٰۃ کی، اس لیے انہوں نے پیوریفائی ہونا تھوڑا محنت کا کام ہے. یہ تصوف کی لائن میں ہوتا ہے. یہاں تو بس جو آئے چلنے دو، پیسہ آئے. ان کے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں بھائی. کیسے وہ آپ کے دماغوں پہ حکم کریں گے؟ کیسے آپ کے دماغوں پہ راج کریں گے؟ اور آپ تو
مقصد مجھے لگتا ہے کہ لگتا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اسلام کے نام سے کچھ بھی دے دو سب ہضم، کچھ سوچنے کا مقصد جذبہ نہیں، کچھ سوچنے کی فکر نہیں، بس ساری بھیڑ جا رہی ہے ہم بھی بس، اور اوپر سے دلیل یہ کہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ ابے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے بڑی کتاب بھی ہے کیا کوئی؟ بہرحال money cannot be connected to the word zakah in the reading. It is obligatory duty of everyone to practice charity. God does not call this zakah. For charity or donation, God uses different words such as anfaq and the attendant derivatives of the word. باری تعالیٰ نے چیریٹی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ انفاق ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ دا میننگ آف دا ورڈ زکاہ، زکاہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ غلام آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہے۔ زکاہ قرآن میں جس طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، زکاہ وہ پاک ہوا، تم پاک ہوئے، تم اپنے آپ کو پاک نہ جتاؤ، اپنے آپ کو پاک کرو، سب سے زیادہ پاک انہوں نے پاک کیا، وہ پاک ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں زکاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سب ان کا روٹ جو ہے ان الفاظوں کا زکاہ ہے، اور زکاہ سے زکوٰۃ بنا کر اسے 2.5% منی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ Surely benefit is for those who purify it. سورہ نمبر 91 اور آیت نمبر 9۔ سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9۔ ہاں جی، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، سورہ نمبر 91۔ شاید محترم صوفی کاشان صاحب کی طرف سے مجھے ایسا اشارہ ہوا ہے کہ روک دیا جائے، اس لیے ہم یہ بات چیت آگے جاری رکھیں گے اگلی ملاقات میں، اور یہیں سے جاری کریں گے سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9۔ بہت بہت شکریہ۔